انسان کو بنا کے نہیں بھیجا. یہ فرق ہے انسان میں اور غیر انسان. تمام موجودات و مخلوقات کو جو بننا تھا خدا نے بنا دیا. فرشتے کو خدا نے فرشتہ بنا دیا. فرشتہ خود فرشتہ نہیں بنا. زمین خود زمین نہیں بنی، اللہ نے اس کو بنا دیا. آسمان خود آسمان نہیں بنا، ستارہ خود ستارہ نہیں بنا، درخت خود درخت نہیں بنا، جانور خود جانور نہیں بنا، حشرہ خود حشرہ نہیں بنا. کوئی چیز خود نہیں بنی، ہر ایک کو خدا نے بنایا. لیکن جب انسان کی باری آئی، انسان کو فرمایا بننے کی صلاحیت میں دیتا ہوں، بننا تو نے خود ہے. صلاحیت میں دیتا ہوں تجھے، لیکن بننا تجھے خود ہے. اسے پروان تو نے خود چڑھانا ہے، اس کی پرورش تو نے خود کرنی ہے. لہذا آپ توجہ کریں کہ پوری کائنات کے اندر ملائکہ سے لے کر حشرات تک صرف انسان قابل تعلیم و تربیت ہے. باقی کسی موجود کو تعلیم و تربیت نہیں دی. جس سرکس کے جانور یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، نہ ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہم عموماً کہتے ہیں نا یہ گھوڑا بہت تربیت یافتہ ہے. سرکس میں دیکھے ہیں نا جانور، ٹی وی میں سرکس میں دیکھا ہوگا کہ عجیب و غریب قسم کے کرتب کرتے ہیں حیوانات. شیر بلی بنا ہوتا ہے اور بلی شیر بنی ہوتی ہے، اور گدھا گھوڑا بنا ہوتا ہے، گھوڑا کچھ اور بنا ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ جانور ہیں. جانور قابل تربیت نہیں ہوتا، جانور قابل مسخ ہوتا. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس کے اندر ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ مسخ شدہ ہیں چونکہ گھوڑے کو چھلانگے لگانے کے لیے اور کلا بازیوں کے لیے خدا نے نہیں بنایا. گھوڑا کسی اور کام کے لیے ہے. جب گھوڑے کی طبیعت کو مسخ کر دیا جائے تو لوگوں کے تماشے کا سبب بن جاتا ہے. ہاتھی کو لے آتے ہیں سرکس میں اور لا کر سٹول پہ بٹھا دیتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں. آخر ہاتھی کو شرم آنی چاہیے. ہاتھی کو اس لیے ہاتھی نہیں بنایا گیا. اتنا زورور، اتنا جسہ، اتنی طاقت، اتنی لمبی سونڈ، اس طرح کا حلیہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سرکس میں سٹول میں بیٹھ کر لوگوں کے دل خوش کرے. ہاتھی کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ تاکہ جو بھی اس کی راہ میں آئے اس پہ پاؤں رکھ کر اس کو وہیں پر ختم کر دے. لیکن وہ پیٹ کی خاطر یہ ہاتھی اپنی فطرت کو، اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے اور پیٹ کی خاطر آ کر وہ کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا. شیر کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، شکار کے لیے بنایا گیا ہے. شیر کو آگ کے دائرے میں کودنے کے لیے نہیں بنایا گیا. لیکن عزیز من، یہ پیٹ ایسی چیز ہے جو شیروں کو بلی بنا دیتا ہے، جو شیروں کو بکری بنا دیتا ہے، جو مسخ کر دیتا ہے. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس میں ہیں. اور کچھ لوگ ماہر ہیں جانوروں کو مسخ کرنے کے. ان کو آپ دیں، جانور دیں، آپ کو کچھ اور بنا کے دے دیں گے. اس کو آپ ان کو شیر دیں، بلی بنا کے دیں گے آپ کو. ان کو مہارت ہے اس کام کی. آپ کے یہاں جو نظام تعلیم ہے آپ کے ملک کے اندر، یہ سرکس کے حیوان بنا رہا ہے. یہ انسان پروان نہیں چڑھا رہا. یہ سرکس کے جانور ہیں. سرکس کیا ہے ان کی؟ یہ دفاتر ان کی سرکس ہے، یہ کمپنیاں ان کی سرکس گاہیں ہیں. یہاں پر جو تم پیسے لو اور سرکس میں جو کچھ آپ کو کہتا ہے مالک وہ کرتے جاؤ، اور تمہیں یاد بھی نہ آئے کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا. سرکس کا جانور اسے نہیں معلوم ہوتا تھا. یعنی سرکس کے شیر کو نہیں پتا مجھے کیوں بنایا گیا تھا. وہ سمجھتا ہے مجھے یہ کلابازیاں کھانے کے لیے بنایا گیا. انسان قابل تربیت ہے. تربیت سے مراد پروان چڑھانا. جس طرح پودا بیج سے نکلتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی ہے. انسان مقام انسانیت تک ایسے ہی پہنچتا ہے جس طرح سے ایک پودا بیج سے نکل کر تناور درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے. انسانیت اس کے اندر خود پیدا کرنی ہے. اس نے انسان کو خدا نے بننے کے لیے بنایا ہے. عزیزان، اصلی کام کیا ہے ہمارا؟ اصلی کام خود کو اس مقام تک پہنچانا جو خدا نے مقرر کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، عورت اور مرد کے لیے، یعنی مقام انسانیت تک پہنچانا، کمال انسانی تک پہنچنا. اتنی معرفت تیرے اندر آ جائے، اتنا کمال تیرے اندر آ جائے.
اگر اس وقت تو اس دنیا سے گیا ہے تیار ہو کے گیا ہے، اور اگر اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے بغیر تیاری کے چلا گیا ہے، اور جو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اسے آگے پل کراس کرنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ وہاں ایک عالم برزخ بنایا گیا ہے، عالم قبر بنایا گیا ہے کہ رک جا۔ کیوں رک جا؟ اس لیے کہ تو ادھورا ہے، تو ناقص ہے، تو مکمل نہیں ہے، تو کامل نہیں ہے، رک جا یہاں پر۔